انتظار ختم ہوا، فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ اپوزیشن نے کمر کس لی، کپتان نے بھی حکمت عملی بدل لی۔ اب کھلاڑی بھی میدان میں اترنے کو تیار۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی عدم اعتماد کی مخالفت میں ووٹ دیں گے۔ ہنگامہ خیز اور فیصلہ کن اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ 6 نکاتی ایجنڈے میں عدم اعتماد کی قرارداد پر رائے شماری بھی شامل ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات۔ کسی بھی جماعت کے کارکنوں کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 2 روز کے لیے ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ میٹرو بس سروس بند رہے گی۔ راستوں پر رینجرز اور ایف سی تعینات۔ کوئی مجھے خدا حافظ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم کل ہار گئے ہیں، میرے تو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ہم کل ہار رہے ہیں۔ آپ کا کپتان اس چیز میں ماہر ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ کل کیا کر دے۔ امریکہ سیدھا نام لیتا ہوں، امریکہ کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے۔ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ امریکہ کو میسج پہنچا رہا ہے جی میں آپ کا بڑا وفادار غلام۔ آپ کا کپتان اس میں ماہر ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کر دے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب۔ موجودہ حالات میں الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو میں نے راستہ نکالنے کے لیے نہیں کہا۔ وزیر اعظم کی قوم کو احتجاج کی کال، کہا قوم سڑکوں پر آئے، اپوزیشن کو شکست دیں گے۔ قوم کے ساتھ سوال و جواب کے سیشن میں کہا امریکہ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر سازش کی، احتجاج سے غداروں میں خوف پیدا ہو گیا۔ منحرف ارکان کی کالز آنا شروع ہو گئیں۔ غداروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا بھی اعلان۔ پاک فوج پر تنقید نہ کرنے کی ہدایت بھی کی، کہا فوج سمجھتی تھی کہ وہ متنازع ہو جائے گی، فوج کے نیوٹرل رہنے کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ امریکہ اپنے غلاموں کو واپس لانا چاہتا ہے۔ اچکن سلوانے والے چیری بلاسم کو معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں شہباز شریف چوری کے پیسے بچانے کے لیے 22 کروڑ عوام کو بھی غلام بنانا چاہتا ہے۔ چھانگا مانگا کے دن نہیں رہے، ان کی شکلیں سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہیں۔ نون لیگ اراکین کے پیغامات آ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پھڈے پڑ گئے ہیں۔ ان کے گھر والے انہیں کہہ رہے ہیں کہ سازش کا حصہ بن گئے۔ آج جیسا قوم کا جذبہ ماضی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کے پی بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا۔ پنجاب میں نون لیگ کو ٹکٹ کے لیے لوگ نہیں ملیں گے۔ عمران خان آئین و قانون کے خلاف راستہ اپنا رہے ہیں، شکست تسلیم کرنے کے بجائے قوم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان کی غیر جمہوری سوچ کو آئین کے مطابق دفن کرنا ہے۔ عمران خان کو شکست کھانے کے بعد دھمکیوں کا جواب دینا ہوگا۔ قوم کو بھکاری کہنے کے بیان کی وضاحت بھی کی، بولے معاشی طور پر محکوم قوم کی سیاسی آزادی بے معنی ہے۔ میرے بیان کا تعلق مشرق سے ہے نہ مغرب سے۔ کئی بار پہلے بھی کہہ چکا، بھکاری اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے تو ہمیں کشکول توڑنا ہوگا۔ معاشی خود انحصاری ہوگی تو کشمیر پاکستان کی جھولی میں آ گرے گا۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر جہاد کا کال دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی تنظیمی امیدوار اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بدماش کو، اپنے ٹائیگر فورسز کو اسلام آباد پہنچائے۔ وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر جہاد کی کال دے رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے بدماش فورس اسلام آباد لائے اور پارلیمان میں تصادم ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران غیر جمہوری، غیر آئینی حرکت روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے مداخلت کی اپیل۔ بولے عمران خان بیک ٹو راستہ اور این آر او تلاش نہ کریں، عزت کے ساتھ استعفیٰ دے یا عدم اعتماد کا سامنا کریں۔ عمران خان عدم اعتماد ہار چکا، کل علامتی کارروائی ہونی ہے۔ عمران خان رونا دھونا بند کرے، بچکانہ حرکتیں نہیں چلیں گی۔ ہم کوئی ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے، ہم کو انصار اسلام نہیں چلا رہے، ہم ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے۔ ایک پرامن احتجاج ہے، وہ ہمارا حق ہے۔ وہ ایک یہ جو میڈیا چینل ہے جس نے یہ کیمپین بنائی اور یہ ایک ملک کے خلاف کیمپین ہے، پاکستان کو انتشار کا شکار کرنے کا۔ مخالف میڈیا ہاؤسز کی کیمپین کے کارکن خون ریزی کریں گے، حیران کن ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا تمام عمل آئین کے مطابق ہوگا، کسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ پرتشدد احتجاج کی خبر بھی درجنوں خبروں کی طرح فیک نیوز ہے۔
ARY نیوز سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے امکانات نہیں، فضل الرحمان اب 12ویں کھلاڑی بھی نہیں رہیں گے۔ لندن میں نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈز کا نوجوان پر تشدد، شایان نامی نوجوان کو ویڈیو بنانے پر زد و کوب کیا گیا، پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ نوجوان کی والدہ نے بتایا شایان کو نواز شریف کے خلاف مظاہرہ کرنے پر سزا دی گئی، بیٹے پر حملہ نواز شریف اسحاق ڈار کے کہنے پر کیا گیا۔ کون ہوگا پنجاب کا قائد ایوان؟ صوبائی اسمبلی میں آج سجے گا میدان، پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، ووٹنگ صبح 11:30 بجے ہوگی۔ وزارت اعلیٰ کے لیے 186 ووٹ درکار، پرویز الہی نے نمبرز پورے کر لیے، کامیابی کے لیے پرامید۔ جہانگیر ترین گروپ کا نون لیگ کی حمایت کا اعلان، ترین گروپ کے 7 ارکان قاف لیگ سے مل گئے۔ رکن پنجاب اسمبلی خرم لغاری نے پرویز الہی کی حمایت کر دی۔ وزیر اعظم کا بھی ٹویٹ، کہا تمام اراکین صوبائی اسمبلی پرویز الہی کو ووٹ کا دیا جانا یقینی بنائیں، غیر حاضر رہنے والے رکن کو کڑی انضباطی کارروائی کا سامنا ہوگا اور نااہل قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پنجاب کی عوام کو بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ اپوزیشن کے امیدوار حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کا چناؤ جیتنے کے لیے پرامید، کہتے ہیں ساتھیوں کی مدد سے صوبے کو دوبارہ ترقی کی ڈگر پر ڈالیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعظم استعفیٰ دیں یا نہیں، ان کی اکثریت ختم ہو چکی، اقتدار میں آئے بھی نواز اور شہباز شریف کا نام لیتے لیتے جاتے وقت بھی ان کا نام لے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان متحدہ اپوزیشن اور اراکین اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ۔ متحدہ اپوزیشن نے آج صبح 10 بجے اجلاس طلب کر لیا، قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ قوم کو بھکاری کہنے والا شہباز شریف خود بھکاری ہوگا، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ قوم کو بھکاری کہے؟ وفاقی وزیر اسد عمر کا اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب، کہا بوٹ پالش کرنے والے کہتے ہیں کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی، آپ دیسی ہی نہیں ولایتی بوٹ بھی پالش کرنے کو تیار ہیں۔ 2022 سے ملک کی عظمت و بلندی کا وہ سفر شروع ہوگا جس پر دنیا رشک کرے گی۔ لیٹر گیٹ کی تحقیقات تک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکی جائے، سپریم کورٹ میں درخواست دائر، میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کی استدعا۔ درخواست میں وفاق، اسپیکر، الیکشن کمیشن، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں، قومی سلامتی کمیٹی بھی خط پر بھرپور رد عمل دے چکی، سندھ ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئیں، لوگ خریدے گئے، معاملہ حساس اور ہنگامی نوعیت کا ہے، فوری سماعت کی اپیل۔ وزارت قانون و انصاف کا چارج سنبھالتے ہی فواد چودھری کا بڑا ایکشن، عالمی سازش کے حوالے سے کمیشن قائم کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ کمیشن عالمی سازش سے حکومت کی تبدیلی اور تحریک عدم اعتماد جیسے عوامل کا جائزہ لے گا۔ کمیشن عالمی سازش کی تحقیقات کر کے رپورٹ مرتب کرے گا۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت منسوخی کی درخواست دائر، FIA کی درخواست پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، ریمارکس دیے اگر عبوری ضمانت غلط ہے تو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، عبوری ضمانت کے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر سکتے، اختیار نہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں قوم کو مبارک ہو، شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی، امید ہے پیر کو ضمانت منسوخی پر فیصلہ آ جائے گا۔ Pakistan does not believe in camp politics, and our bilateral relationship with our partners are not at the expense of our relationship with other countries. Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute, and is ready to move forward on this front if India also agrees to do so. پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں، چین اور امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، دونوں سے تعلقات خراب کیے بغیر تعلقات میں وسعت چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، اگر بھارت مذاکرات کے لیے تیار ہے تو پاکستان بھی تیار ہے، پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا، عالمی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان میں استحکام چاہتے ہیں،
پابندیاں لگانے کے بجائے افغانستان کے مثبت رویے کو دیکھا جائے۔ مغرب یوکرین کے تنازع میں افغان عوام کو نہ بھولے۔ روس کا یوکرین پر حملہ افسوسناک ہے۔ روس کے جائز سیکیورٹی مسائل کے باوجود چھوٹے ملک کے خلاف جارحیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بابر 11 نے تاریخ بنا دی، 20 سال بعد آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز ہرا دی۔ پاکستان فیصلہ کن مارکے میں 9 وکٹ سے کامیاب، ون ڈے سیریز 2-1 سے جیتی۔ گرین شرٹس کی دعوت پر کینگروز پاکستانی بولرز کے وار نہ جھیل سکے، محض 210 رنز پر ڈھیر ہوئے۔ وسیم اور حارث نے 3 شکار کیے۔ جواب میں کپتان بابر اعظم کی سنچری اور امام الحق کے ناقابل شکست 89 رنز نے پاکستان کو بڑی فتح سے ہمکنار کروایا۔ 2 سنچریاں، 1 نصف سنچری بنانے پر کپتان بابر اعظم میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ کپتان نے جیت کا صحرا تمام کھلاڑیوں کے سر سجا دیا۔ کھیل کے میدان میں بھی سیاست کی گونج۔ قذافی اسٹیڈیم میں پاک آسٹریلیا تیسرے ون ڈے میں تماشائی ایبسلیوٹلی ناٹ کے پلے کارڈ لہراتے رہے۔ عمران خان عہدے، طاقت یا نام کے لیے نہیں لڑ رہے، عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سابق کپتان اور کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم نے اپنے کپتان اور وزیر اعظم عمران خان کی حمایت کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا، عمران خان قیادت کرنے، لڑنے اور جیتنے کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ عمران خان کی تقدیر ہے اور کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں احتجاج۔ پی ٹی آئی کراچی نے بہادر آباد، چار مینار، چورنگی پر دھرنا دے دیا۔ حلیم عادل شیخ اور بلال غفار بھی شریک۔ جاں بحق ایم کیو ایم کارکن محمد اسلم کا بھائی بھی شریک۔ کہا، وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کے دوران میرا بھائی مارا گیا۔ عامر خان نے کہا تھا، میں وزیر اعلیٰ کے خلاف FIR کراؤں گا۔ ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت سودے باز ہے۔ گجرانوالہ اور چنیوٹ میں ریلی کے شرکاء نے وزیر اعظم کے حق میں نعرے لگائے۔ کرک میں بھی پی ٹی آئی کارکنوں کا وزیر اعظم کے حق میں مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا، مشکل وقت میں اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اس وقت آٹو پہ چل رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، سب کی غلاظتیں جو ہیں وہ امنڈ کر باہر آ گئی ہیں۔ معاہدہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ہوا ہے، یہ مہاجر برائے فروخت معاہدہ ہوا ہے۔ ایم کیو ایم نے مہاجروں کو بیچ دیا۔ اصل معاہدہ زبانی ہوا، جس میں وزارتوں، گورنرشپ اور لین دین کی باتیں ہوئیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، پہلے ہی کہا تھا عمران خان کی حکومت گئی تو بھی ایم کیو ایم حکومت میں ہی رہے گی۔ مختلف مقامات سے شہادتیں طول ہوئیں، چاند نظر آ گیا۔ یکم رمضان المبارک 3 اپریل بروز اتوار کو ہوگی۔ برکتوں، رحمتوں اور بخشش کا مبارک مہینہ، ملک بھر میں آج پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، ملک میں ایک ہی دن روزہ رکھا جائے گا۔ مساجد میں نماز تراویح کی روح پرور اجتماعات، پہلی سحری کی تیاریاں۔ ویمنز ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور روایتی حریف آسٹریلیا کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہوگا۔ فیصلہ کن مارکا دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست۔